تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غنا کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کنویں ہوا کرتے تھے، بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے۔ اب وہ جو پرانے کنویں تھے ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کنواں پرانا موجود ہو کسی بستی میں، آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تو ان کا پانی بہت گہرا ہے، دوسرا اگر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے۔ اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں ہو گیا؟ تو جب کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا، اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اس کے سوتے خشک ہو گئے، اب نہ اس میں تازگی رہی، نہ ٹھنڈک رہی، نہ برودت رہی، اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی۔ تو اگر راہ خدا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، اور اگر ہاتھ روک لو گے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے، جس طرح کنویں کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال وبال بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ سانپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں اور یتیموں پر، دکھیوں اور بیماروں پر، مساجد پر، مدارس دینیہ پر، رفع عامہ کے کاموں پر، اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں۔